میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے کے لیے تک نام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کو. Positive and balancing loop is needed. Then, since the system has multiple correlation, interrelation, interconnections, you کہ میئر جو ہے وہ کہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چیلنج کرنے والی شخصیت نہ بن جائے، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ جو ان کا خوف ہے جو خاندانی ریاست قائم کرنے کے درمیان حائل ہے، اس کے نتیجے میں یہ بے توقیری کرتے ہیں. یہ پنجاب کے عوام کی بے توقیری ہے، یہ لاہور کے عوام کی بے توقیری ہے کہ آپ اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے نظاموں میں تو اس میں کئی ٹاؤن ہوتے تھے ایک شہر میں، اور یہ ایک بڑی کارپوریشن ہوتی تھی اور اس کا میئر ہوتا تھا. اور جو پچھلا 2001 کا بلدیاتی نظام تھا، اس اگرچہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا نظام تھا، اور یہ لوگ بہت بڑے چیمپئن بنتے تھے کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر کے خلاف بڑی تحریک چلائی ہے، اور پھر بعد میں تو یہ ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کے نعرے لگاتے تھے. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ اس میں بھی جو اختیارات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے چھین لیے، اور غیر جماعتی اور انڈائریکٹ اور بے توقیری کرنا لوگوں کی، اس طرح کا نظام جو ہے وہ مسلط کیا ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. میں حیران ہوں کہ پاکستان میں اور جماعتیں کیوں اس مسئلے پر آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، حالانکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، بنیادی طور پر یہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے. گراس روٹ لیول پر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کی امپاورمنٹ کا معاملہ ہے. پھر تمام اداروں پر صوبائی حکومتیں قابض ہو جاتی ہیں. وفاق سے یہ پیسے ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حق دیا جائے. سب نے آواز بلند کی کہ ہاں صوبوں کو بااختیار ہونا چاہیے. لیکن جب صوبے بااختیار ہو گئے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا بلدیات کو بااختیار کرنا، شہری حکومتیں قائم کرنا، بلدیاتی حکومتیں قائم کرنا، تحصیلوں کی سطح پر، ٹاؤن کونسلوں کی سطح پر. لیکن وہ کام یہ نہیں کیا، اور سارے کے سارے محکمے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیے، اور اس نام پر کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے. آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے، آپ کے اشتہارات بہت اچھے ہیں، اور وہ اشتہارات بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ دیتے ہیں. آپ کی گورننس اچھی ہوتی آپ کی پارٹی کی تو پاکستان میں ترقی معکوس نہیں ہو رہی ہوتی، پیچھے کی جانب ہم نہیں جا رہے ہوتے. اگر یہ گورننس اچھی ہوتی تو آج کسان ڈے ہے، اس کسان ڈے پہ ہمیں بتائیں کہ زراعت کے شعبے میں ہم 600% نیچے چلے گئے اس نون لیگ کی حکومت میں، اس پی ڈی ایم کی حکومت میں جس میں یہ سب شامل ہیں، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں. ہم 600% زراعت میں 2-3 سال کے اندر نیچے چلے گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کپاس جو ہماری برآمدات کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم جو ہے وہ دوسرے میں رائس میں آگے ہوا کرتے تھے، اس میں پیچھے چلے گئے. گندم کو بحرانوں کا شکار کر دیا، اور اس موقع پر کچھ اب بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے. اس مرحلے پہ جب گندم کی کٹائی اور اس کے بعد جو ہے وہ کسان منتظر ہوگا کہ اب اس کے اچھے ریٹ ملیں، تو سپورٹ پرائز دینے کے بجائے اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں مزید جو ہے سستا کر دیں. اور یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مڈل مین اونے پونے کسان سے گندم خریدیں اور پھر مہنگی ترین جو ہے وہ آگے بیچیں، اور عوام کو جو آٹا ملے وہ انتہائی مہنگا ملے. آج بھی اخبارات میں خبر ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں مزید مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گویا ایک پورا دھندا ہے جس میں یہ سب ملوث ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بڑی گورننس کی بات چلتی ہے. یہ کیا گورننس ہے کہ جس میں آپ کسان کو بھی برباد کر دیں، عوام کو بھی برباد کر دیں؟ آپ کسان کی پرائز بھی نہ دیں اور آٹے کی پرائز میں بھی جو کوئی آپ سہولت نہ دیں، تو اس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوتا ہے. 60% ہمارا زراعت پر انحصار ہے آبادی کا، اور اس کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. یہ ہے کسان ڈے جس پر حکومتوں نے گنے کی پراپر قیمت مل نہیں رہی. خود حکومتی جو ایم پی ہیں وہ اسمبلی میں شور کر رہے ہیں کہ پرائز صحیح نہیں مل رہی. آپ یہ بتائیے کہ جن جگہوں پر یہ جنوبی پنجاب کی طرف کپاس بہت ہوا کرتی تھی، لیکن اور اس کو ایک ریجن ایک طرح سے قرار دے دیا گیا تھا کہ یہاں پر کپاس میکزیمم ہم کیا کریں گے. اب وہاں پر شوگر ملز آ گئیں تو ظاہر ہے شفٹ کر دیا گنے کی طرف. گنے کی پرائز پراپر دی نہیں، کپاس کی ہماری کھپت کم ہو گئی جو فصل ہے، اس کے نتیجے میں ایک کرائسس پیدا ہو گیا. تو جو ہماری کیش کراپس ہیں، جو ہماری جو ہے وہ کراپس ہیں کہ جس میں ہم بہت آگے بڑھ سکتے تھے اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی ہم بہتر بنا سکتے تھے اور اسی طرح کسان کے حالات بہتر بنا سکتے تھے، سب تباہ کر دی. آج کسان ڈے ہے اور اس کسان ڈے پہ یہ بتائے نا حکومت کہ پاکستان میں جو ڈی اے پی ہے، پاکستان میں جو یوریا ہے، پاکستان میں جو دوائیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں کھیتوں کھلیانوں کے لیے،
پڑوسی ملک کے مقابلے میں 4-5 گنا پاکستانی روپے کے مطابق مہنگی کیوں ہیں؟ وہاں سستی کیسے ہیں اور یہاں مہنگی کیسے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم جو اشتہارات آپ دیکھیں آج کسان ڈے پر حکومت کے اشتہارات آئے ہوئے، تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو گورننس کرنے کا طریقہ، یہ درست نہیں ہے۔ با اختیار کیا جائے عوام کو، اس لیے ہم 21 تاریخ کو پورے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنے دے رہے ہیں، اور ہماری یہ تحریک وہاں سے مزید ایکسیلریٹ ہوگی۔ اب یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، ہم نے پورے پاکستان میں عوامی رابطہ کے لیے جلسوں کا ایک شیڈول بنا لیا ہے، اور ہم ان دھرنوں میں ہی جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری بہت بہتر ہے، اتنے دنوں سے ہم سن رہے تھے، پتہ ہے چلا کہ IMF کی جو رپورٹ آئی اس میں تو بالکل کچا چٹا کھول دیا، اس نے تو بتا دیا کہ جو ہے وہ آپ کی تو حالات بہت خراب ہیں، نہ آپ کی گورننس صحیح ہے، نہ آپ نے مراد کم کی ہیں، نہ آپ نے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا ہے بڑے، آپ تو کسان کو ہی کھائے جا رہے ہیں، بڑے جاگیرداروں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، نہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیز دی ہیں۔ آپ کا یہ غربت مکاؤ پروگرام کے نام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا، لیکن جتنے عرصے میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب سے جاری ہے، غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں، دھکے کھلائیں چند ہزار روپے کے لیے، نہ انہیں پڑھائیں نہ انہیں لکھائیں؟ آج ہمارے احسان اقبال صاحب کون سے وزیر ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے، منصوبہ بندی کے وزیر، انہوں نے یہ بیان بڑا لگا ہوا آج اخبار میں کہ 2.60 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تو بھائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بیانات نہ دیجئے، اقدامات بتائیے۔ آپ نے 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 15 سال کے، یہ گورننس ہے آپ کی، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب کو تعلیم فراہم کریں گے، یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو مسلسل 50 سال سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی سب کی حکومتیں چل رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ اور یہ 2.62 کروڑ احسان اقبال صاحب، یہ 3 سال پرانی رپورٹ ہے، اب یہ فگر 3 کروڑ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے تعلیم کے شعبے میں یہ حال ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، جو اسکول سے ان کو بیچے جا رہے ہیں، آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، اور بالآخر پھر وہ کسی اور کے حوالے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہسپتالوں کو اور بیسک ہیلتھ یونٹس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، صرف ایک شرط پہ کہ تصویر اور نام ہمارا ہونا چاہیے، باقی آپ جو چاہیں کرتے رہیں۔ تو سرکاری جتنی بھی گورننس ہے اس سے تو آپ اس کو نکال دیں گے تو آپ کی گورننس پھر کیا ہوئی؟ پرائیویٹ سیکٹر تو آلریڈی کام کر رہا ہے، تو آپ اگر گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے اپنی جو ہے وہ علاج کی سہولتیں حاصل کریں گے؟ اس لیے تعلیم طبقاتی ہو، معیشت میں تنزلی آ رہی ہو، IMF کی رپورٹ نے آپ کا پورا بتا دیا ہو، برآمدات اور درآمدات میں تناسب آپ ٹھیک سے قائم نہ کر رہے ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے برآمدات درآمدات کا، وہ برآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں سے وہ کون سی امپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، درآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کون سی جو ہے وہ امپورٹس ہیں جس میں جو بڑے لوگوں کے لیے آپ نے جن پر زد پڑتی ہو ان کو کم کیا ہے؟ آپ تو بیسک چیزوں پہ روک ٹوک کرتے ہیں جس کی وجہ سے درآمدات نہیں ہوتی، اور وہ بالآخر ایک جمع ہوتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کو ہونا ہی ہوتا ہے۔ مشینری تو آنی ہے، کیمیکلز تو آنے ہیں، تمام چیزیں وہ تو امپورٹ ہونی ہیں، جب وہ ہونی ہوگی تو خود بخود یہ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ابھی سارا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو ترسیلات زر ہیں وہ ہماری آنا شروع ہو جائیں، تو وہ ترسیلات زر بہرحال جتنی ایک میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی ہے وہی آئیں گی نا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن آپ نہیں کر رہے۔ آپ کو IMF نے بھی یہ بات کہی، آپ IMF کی چند باتیں تو مانتے ہیں، لیکن جس کی زد آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہ نہیں مانتے۔ آپ نے ان ترسیلات اس اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ IT سیکٹر میں آپ نے کیا کیا ہے سوائے نمائشی اقدامات کے؟ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا، وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔